سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے تمام ناظرین کو سلام۔ میں پچھلے کافی عرصے سے مختلف ویڈیوز کے ذریعے اور اپنی رائٹنگز کے ذریعے یہ بتاتا رہا ہوں کہ سندھ میں سندھو دیش کی تحریک پر کام ہو رہا ہے، عروج پر تحریک چل رہی ہے، اور سندھ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، قصبوں میں، شہروں میں سندھو دیش کے ایکٹیوسٹ انتہا پسند ہتھیاروں کے ساتھ جلوس جلسے کر رہے ہیں، اور کراچی میں بھی کئی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بات کروں، سب سے پہلے تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں، کیونکہ یہ جو میرا پیغام ہے یہ بہت ہی تمام محب وطن پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو لوگ سندھی نہیں سمجھتے ان کو میں بتا دوں کہ یہ نعرے لگا رہے تھے پاکستان مرد آباد، پاکستان نہیں چاہیے، سندھو دیش زندہ باد۔ جو پاکستان کا یار ہے وہ غدار ہے، اور بھی اس طرح کے نعرے تھے جو میں یہاں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ سندھ کے شہروں میں، کراچی کے شہروں میں ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ لڑکوں کی عمریں 20-25 سال کی، اس سے زیادہ کی نہیں ہوں گی، موٹر سائیکلوں پہ یہ جلوس نکالتے ہیں، اور یہ اب روزانہ کا معمول بن گیا ہے۔ سندھ کے اگر دیہی علاقوں میں چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں چلے جائیں، تو یہ تحریک بڑی زور پکڑتی جا رہی ہے، اور میں یہ پہلے بھی کئی ویڈیو میں بھر چکا ہوں، اور اب آپ کے سامنے ایک لیٹسٹ یہ جھلکیاں میں نے دکھائی ہیں۔ اس کے بعد کس کو شک ہو سکتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ سندھو دیش کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے آصف علی زرداری، برابر زرداری، سندھ کی انتظامیہ، پولیس پشپناہی کر رہی ہے۔ یہ جو جلسے جلوس نکلتے ہیں جس میں سندھو دیش کے ایکٹیوسٹ، ان کے سرگرم لیڈر، انتہا پسند سندھی قائدین اور تحریک پاکستان اور پاکستان کے نظریات کے خلاف جو عناصر ہیں سندھ میں اور سندھ کے وڈیرے، یہ سب اس کے پیچھے ہیں۔ اور یہ وہی پرانی گیم جو 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو نے چلائی تھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے تھرو، اور یحییٰ خان کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اقتدار دے ورنہ سندھ کو الگ کریں گے، اور اس کے بعد میں یحییٰ خان، جنرل یحییٰ خان جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، اس کو بلیک میل کر کے اقتدار لیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت پیپلز پارٹی کا چیئرمین تھا، اس نے سویلین چیف مارشل اللہ کا اقتدار سنبھالا اپنے ہاتھ میں، پھر پریزیڈنٹ بنا۔ اس کے بعد میں زبردستی کر کے مغربی پاکستان میں، کیونکہ مشرقی پاکستان علیحدہ کرنے میں اس کا ہاتھ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا جس میں کنفیڈریشن کو، جو ایک فیڈریشن ہے، اس کو توڑ کے صوبے بنائے گئے، اور پھر سندھ میں تقسیم کی گئی۔ یہ سندھ کی تقسیم جس پہ ہم بات کر چکے ہیں، آج میرا موضوع صرف یہ ہے کہ یہ سندھو دیش کی اب تیاری مکمل ہو چکی ہے، جلسے جلوس نکل رہے ہیں، اور کراچی میں، کراچی کی سڑکوں پہ، کراچی کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اب پوری تیاری ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ سسٹمیٹک کام ہو رہا ہے۔ ہماری ایجنسیز، ہماری فیڈرل گورنمنٹ، ہماری حکومت، ہماری خفیہ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں میری سمجھ سے باہر ہے۔ محب وطن پاکستان کے، کراچی کے عوام، سندھ کی عوام پریشان ہے، ان کے ہاتھوں یہ کراچی میں، حیدرآباد میں ڈاکے مارتے ہیں، عورتوں کو لوٹتے ہیں، آدمیوں کو لوٹتے ہیں، بزنس لوٹتے ہیں، بینک لوٹتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، اس پیسے سے یہ اسلحہ خریدتے ہیں۔ انڈیا ان کی پشپناہی کر رہا ہے کہ میں بار بار بات کر رہا ہوں یہ، اور اب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، اور اگر اس کو نہیں روکا گیا تو یہ پوری پلاننگ ہے۔ اس کے پیچھے پاکستان کے جو دشمن ایلیمنٹ ہیں، ہندوستان کا اس میں ہاتھ ہے، ان کو اسلحہ مل رہا ہے۔ اور یہ میں جب بات کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کا علم ہے، مجھے خبریں مل رہی ہیں میڈیا کے تھرو، تو کیا ہماری پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کو، پاکستان کی فوج کو نہیں پتا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پتہ نہیں کس اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں، وہ کیوں اس پہ آواز نہیں دیتے۔ اگر کوئی اور طبقہ اگر پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، تو اس پہ پابندی لگ جاتی ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، جو ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے، اور جو
شہروں میں آ کے مرد آباد کے پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ان اداروں کو جن کا کام تحفظ کرنا ہے. ہماری پاک فوج کو ہم سلام کرتے ہیں, انہوں نے بہت اچھی طرح سے پاکستان کے ناردرن علاقوں میں KPK میں پاکستان افغان کی سرحد پہ بڑا اچھا کام کیا, ٹیررسٹوں کو دہشت گردوں کو کنٹرول کیا, دہشت گردی ختم کی. لیکن اس سے بڑی دہشت گردی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سندھ کو الگ کرنے کا منصوبہ ہے, اور پیپلز پارٹی کو اب یہ نظر آ رہا ہے ان کی بقا کے لیے کہ انہوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگانا ہے, وہی پرانی فلم چلانی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا پروگرام ہے اسلحہ لے کر یہ لوگ چلتے ہیں کہ کراچی میں, حیدرآباد میں, جہاں جہاں غیر سندھی ہیں, یعنی کہ جن میں بڑی تعداد مہاجروں کی ہے, اردو بولنے والوں کی ہے, پھر بڑی تعداد پنجابیوں کی ہے, پٹھانوں کی ہے, ان کا یہاں پر یہ فساد کرایا جائے, مہاجروں کا قتل عام کیا جائے تاکہ فوج کو مجبور کیا جائے کہ وہ سندھ کو الگ کریں اور سندھ کے اختیارات بڑھائیں. یہ وہی چال ہے جو مشرقی پاکستان میں کھیلی گئی. ذوالفقار علی بھٹو اس کا ایک مہرہ تھا, آج پھر وہی حالات ہو رہے ہیں اور بار بار ہمارے جیسے لوگ محب وطن پاکستانی یہ بات کر رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں, مہاجر اگر سندھ میں نہیں ہوتے تو آج سندھ کا کب کا الگ ہو چکا ہوتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کو ضرورت پڑی سندھ کو پاکستان سے اگر کسی نے الگ کرنے کی کوشش کی تو مہاجر آخر وقت تک اپنا خون دیں گے, کیونکہ ہمارے ماں باپ نے قربانی دی پاکستان بنانے کے لیے اور آج تک قربانی دیتے آ رہے ہیں, تو آگے بھی قربانی دیں گے. لیکن یہ کام لوگوں کا نہیں ہے, عوام کا نہیں ہے, محب وطن عوام کا نہیں ہے, یہ کام ہمارے انتظامیہ کا ہے. اور سندھ میں آفیسر آصف زرداری, بلاول زرداری, کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف ہیں. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. جو بھی شہروں میں کراچی کے, حیدرآباد کے نظر آ رہا ہے, یہاں پر سندھو دیش کی ریلیاں چل رہی ہیں, مہاجروں کے قتل عام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, اسلحہ لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں اور کسی وقت بھی یہ فسادات ہو سکتے ہیں. اور پھر یہ جو ہے پانی سر سے اوپر ہو جائے گا, گزر جائے گا, پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو مہاجر کا ایک ایک بچہ پاکستان کی خاطر اپنی جان دے گا اور کھڑے ہو جائیں گے سندھو دیش کے ان دہشت گردوں کے سامنے. ہم اور کوئی سندھی, عام سندھی, پنجابی, پٹھان, مہاجروں میں کوئی پرابلم نہیں ہے, سب سکون سے کراچی میں رہتے ہیں. کراچی ایک کثیر الثقافت شہر ہے, مہاجروں کی بڑی تعداد ہے. مہاجروں نے 1947 سے کراچی کو اور شہری علاقوں کو بنایا ہے, اور انہوں نے کبھی کسی طبقے کو, دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے طبقے, کبھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, ان کو ہمیشہ ویلکم کیا. اور آج ایک بہت بڑی تعداد میں ملٹی کلچرل سٹی ہے کراچی, وہاں پر سب کا حق ہے, چاہے سندھی بولنے والے ہوں چاہے اردو بولنے والے ہوں. لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے اس پر فوری طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف میں تمام مہاجروں کو, سندھ کے شہری علاقوں کے تمام مہاجروں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ متحد ہوں. جتنی الگ الگ گروپوں میں مہاجروں کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کو اب مہاجروں کی بقا کے لیے ایک ہونا چاہیے. یہ اپنی انا کو ایک طرف رکھیں. بڑی شرم کی بات ہے کہ مختلف گروپوں میں بنا کے اپنی اپنی پارٹیوں پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے مستحکم کرنا ہے, لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ جب یہ فسادات ہوں گے, مہاجروں کا قتل عام ہوگا تو آپ سب مارے جائیں گے اس میں. لہٰذا تمام مہاجر قائدین کو ایک ساتھ ہو کر ایک قائد چننا چاہیے یا ایک کونسل بنانا چاہیے, اور تمام مہاجروں کو اکٹھا ہو کے پورے سندھ میں, کراچی کے شہری علاقوں میں اپنی حقوق کے لیے سڑکوں پہ آنا چاہیے. اور ان سندھو دیش کے ان غداروں کو, جو پاکستان کے غدار ہیں, جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, جو پاکستان کو کہہ رہے ہیں جو یار ہے وہ غدار ہے, تو ہم ان کو بتائیں گے کہ اصل غدار کون ہے پاکستان کا. تو تمام مہاجروں کو ان کے خلاف بھرپور موومنٹ کرنا چاہیے, اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ تمام پاکستان کی تنظیمیں, جو مہاجر تنظیمیں ہیں وہ اور گروپس سب ایک ہو, ایک بینر تلے نیچے آئیں اس کے, اور جتنی محب وطن پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب ساتھ دیں, اور سندھ میں پاکستان کی بقا کے لیے تحریک چلائی جائے, ان کو کنڈیم کیا جائے. اور پاکستان کی جو فوج ہے, رینجرز ہے, ISI ہے, خفیہ ایجنسیز ہیں, ان سب کو چاہیے کہ وہ یہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں سڑکوں پہ آ کے ان کو بند کرنا چاہیے, ان کو سزائیں دینی چاہیے, ان پہ غداری کے مقدمے قائم کرنے چاہیے.
पाकिस्तान की फौज को, ISI को, खुफिया एजेंसीज को, सबको पता है कौन लोग हैं ये। तो इसमें अगर अभी भी मसलियतों में पड़े रहेंगे तो ये पानी सर से ऊपर चला जाएगा और फिर हाथ से निकल जाएंगे हालात जो कि दुश्मन की नजर है, वो चाहते हैं ये। लिहाजा मेरा एक दफा फिर बड़ी मौदबाना अपील है पाकिस्तान की फौज के सरबराह से, इमरान खान से, फेडरल हुकूमत से और जितने भी खुफिया एजेंसीज हमारी मुल्क की हैं जो जिनकी नजरें इस पर कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। ये जो जुलूस निकालते हैं आए दिन कराची में, एक दहशत फैला रहे हैं, लोगों को मारने की धमकियां दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इनसे जो है वो जो मुहिब वतन शहरी है वो इनसे लड़ें, इनको रोकें, क्योंकि जब ये लोग निकल के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो देखने वालों का खून खोलता है, वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू कर पाते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन इनको रोका जाएगा और फिर जब लोग अपने हाथ में ये काम ले लेंगे तो बहुत खूनरेजी होगी, जिसका बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि हमारी सरहदों पे अभी हमारी फौज की जरूरत है। लिहाजा फौज को चाहिए, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंध में, मैं बार बार कहता हूं कि इनका एक ही इलाज है कि सिंध की हुकूमत को डिसमिस करके आरजी हुकूमत कायम की जाए। सिंध में ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें, सिंध के पाकिस्तान के खिलाफ जो तंजीमें हैं, सिंधु देश की तंजीमें, इन पे पाबंदी होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी लिसानी फिरके से ताल्लुक हो, ग्रुप से ताल्लुक हो, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है उसको सारी जिंदगी जेल में डालना चाहिए। इस पर कोई हमें समझौता नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को, और महाजिरों को चाहिए खास तौर पर कि वो अब इस मसलियतों में नहीं पड़े कि जी हम इस ग्रुप के साथ हैं, हम इस ग्रुप के साथ हैं। तमाम महाजिर कायदीन से मैं अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते ये महाजिर अवाम का मसला नहीं है, ये आपकी अपनी अना है। आपने अपने अपने 1.5 ईंट की अलग अलग कबीले बनाए हुए हैं, इनको आपको खत्म करके फौरी तौर पर एक साथ बैठना होगा और महाजिरों की बका के लिए काम करना होगा। बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह बात होगी। और एक दफा फिर मैं अपील करता हूं तमाम महाजिरों से कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए एक हों और ये जो तहरीकें चल रही हैं और जो लोग सड़कों पे आ रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे सिंध में हमें सड़कों पे आकर इन तहरीकों को, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और हमारी फौज को और हमारी रेंजर्स को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज।